ہے. تو آپ انویسٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. اب یہ کہ جس سال جتنی قیمت ہے، ایک سال اگر ایک پلاٹ کی قیمت 3 کروڑ ہے تو وہ 3 کروڑ کی زکوٰۃ دے گا. اگلے سال ڈاؤن ہوگی 1 کروڑ پہ آ گئی تو وہ 1 کروڑ کی زکوٰۃ دے گا. اس سے اگلے پہ اگر 75 لاکھ ہے تو 75 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے حالات نہیں ہیں. آپ نے جب اتنی انویسٹ کر لی تو 2.5% اس کا نکالیں، میرا خیال ہے ہزاروں کے حساب ہی بنتا ہے. اگر کروڑوں کا پلاٹ ہے تو اس میں لاکھ 2 لاکھ ہی بنتا ہے، 3 لاکھ بنتا ہے، اتنا زیادہ تو نہیں بنتا. اگر اتنی انویسٹ کر رہے ہیں تو اتنی اگر آپ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو دے گا. بہرحال لیکن فرض ہی ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے. اگر میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں، اس ادھار کسی کو دیا ہوا ہے، کیا اس پر بھی مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے یا جس نے ادھار لیا ہوا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اس پر؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ادھار لیا ہوا ہے وہ تو اس پہ نہیں دے گا کیونکہ وہ مقروض ہے. لیکن وہ اگر صاحب ثروت ہے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بینکوں سے لان پکڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو وہ اپنی مال پہ تو زکوٰۃ دیں گے نا، لان کو چھوڑ کے باقی اماؤنٹ پہ تو زکوٰۃ دیں گے. اب یہ جو بندہ ہے اس نے قرض دیا ہوا ادھار دے دیا. اب اس کو معلوم ہے 2 طرح کے مال ہوتے ہیں. ایک جو ہے ڈوب گیا، جس طرح پاکستان میں یہ تاج کمپنی کا بہت پہلے اسکینڈل ہوا تھا، لوگوں کا مال ڈوب گیا. اب ان کو پتا ہے کہ وہ نہیں واپس آنا. یا مزاربہ میں کچھ لوگوں کے پیسے چلے گئے، وہ نیب میں کیس آ گیا. اب لوگوں کو پتا ہے کہ ہیں تو کروڑوں روپے ہمارا ہی ہے لیکن وہ واپس ہمیں ملنے کی امید نہیں ہے. تو اب وہ بیچارہ زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ وہ ڈوب چکا. ہاں، جب وہ مال اس کے پاس واپس آئے گا اس وقت اسی سال کی وہ زکوٰۃ دے دے گا. لیکن وہ پیسہ جو آپ کو کنفرم ہے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد مجھے واپس مل جائے گا تو اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر بنتی ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. یہاں زکوٰۃ سے مراد جو ہے وہ تزکیہ نفس والی جو ابتدا گفتگو میں بات کی تھی کہ یزکیہم، یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ زکوٰۃ فرض تو جا کے دوسری ہجری میں ہوتی ہے، لیکن یزکیہم کا لفظ قرآن میں بہت پہلے بھی آ رہا ہے، یعنی باطنی طہارت کے حوالے سے. تو ہر چیز کے حوالے سے زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو پاک کرنا ہے. اور پاکی کی سمپل مثال یہ ہماری ایک کہاوت ہے کہ چلتا پانی جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. تو جو چیز بھی آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں نا وہ پاک ہو جاتی ہے. تو جسم آپ کا بہت اچھا ہے تو اس میں سے تھوڑی دیر آپ فاسٹنگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہوگی. آپ کی آنکھوں کی بینائی بہت اچھی ہے تو آپ غیر محرم کی طرف نہیں دیکھ رہے تو یہ آنکھوں کی زکوٰۃ ہوگی. اللہ نے آپ کو خوبصورتی اور وجیح پن دیا ہے، آپ اس کو دین اسلام کے لیے لگا رہے ہیں، آپ کے اس معزز پن سے اسلام کو، آپ کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی شخصیت کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. حتیٰ کہ بعض صوفیاء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ عقل مند ہیں، بے وقوف کی باتیں زیادہ سن رہے ہیں تو یہ آپ کی عقل مندی کی زکوٰۃ ہے. کیونکہ اس بے وقوف کو سننا بھی تو ہے نا. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سننا چھوڑ دیا. لوگ گھنٹوں گھنٹوں بزرگ سنا کرتے تھے کہ یہ ہمارے عقل کی اور ہمارے علم کی زکوٰۃ تاکہ نکل جائے. تو ہر چیز کی بالکل زکوٰۃ ہے، اس کو اسی انداز کے ساتھ خرچ کیا جائے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی قوم جب زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل جی، آپ دیکھ لیں ابھی اس حدیث کا تو میرے خیال میں پریکٹیکل بیان کرنے سے زیادہ ہم پہ گزر چکا ہے، زبان سے زیادہ یہ عملی ہو چکا ہے کہ بارشیں اپنے وقتوں پہ نہیں ہو رہی. جب تک ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جیسے آپ کے اعمال آئیں گے ویسے آسمان سے فیصلے اتریں گے. تو غریبوں کا ہم حق نہیں ماریں گے، ہم زکوٰۃ جب وقت پہ دیں گے، بارشیں وقت پہ ہوں گی، قحط سالی نہیں ہوگی، افلاس نہیں ہوگی، بھوک نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ مسلسل کرائسس میں رہتا ہے. اگر سیلاب آئے گا، سیلاب سے 1 سال آپ بچ گئے تو زلزلہ آ جائے گا، زلزلے سے بچ گئے تو دہشت گردی کی طرف چلے جائیں گے. یعنی آپ اجتماعی طور پہ ہم اگر باقی امن ہے تو سیاسی ایجیٹیشن شروع ہو جائے گی. یعنی ہمارے ملک کا شہری کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ آنے والا دن کیا ہوگا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہم اللہ کے احکامات کو پوری طریقے سے ان پہ عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارا اجتماعی سکون چھین لیا گیا ہم سے. تو یہاں اس سے یہی مراد لی جا رہی ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو آسمانی فیصلے ایسے آنا شروع ہو جائیں گے. لازمی نہیں ہے کہ آندھی طوفان ہی ہو، کوئی اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، آگ سے آپ کی فصل تباہ ہو سکتی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی معاملات. اور اس میں ایک اور ڈیپتھ والی بات ہے جو بزرگان دین نے فرمائی کہ بعض اوقات آندھی بھی نہیں آئے گی، طوفان بھی نہیں آئے گا، زلزلہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مال و متاع سارے کا سارا ہوگا، لیکن اس سے برکت اٹھا لی جائے گی. یہ برکت ایک ایسی اسپرچوئل تھنگ ہے جو محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. آپ اس ملک سے برکت بھی اٹھا لی گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے احکامات کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی. الہی احکامات کی جب ہم خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب، آپ سے ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوستوں نے جو قریبی لوگ ہیں
آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے پلازے کرائے پہ لگائے ہوئے ہیں، بلڈنگیں کرائے پہ لگی ہوئی ہیں، ان بلڈنگوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا صرف جو ان سے انکم حاصل کر رہے ہیں، جو ان سے کرایہ وصول کر رہے ہیں، صرف ان پر انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بلڈنگ سے جو کرایہ آ رہا ہے اس کرایے کے اوپر ان کی زکوٰۃ ہے کہ سال کے اوپر اس کی کتنی انکم اس کی آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ان کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ کرائے پہ دے رہے ہیں تو وہ معاشرے میں دولت کا ارتکاز نہیں ہے نا، اس کرائے پہ اور لوگ بھی تو بزنس کر رہے ہیں، یعنی کتنے لوگوں کی دکانیں چھاپڑیاں لگا رہے ہیں تو ان کا بھی رسک چل رہا ہے، اس لیے اس اماؤنٹ سے جو کرایہ آئے گا اس کے اوپر آئے گی۔ یعنی کہ اگر کسی نے بلڈنگ بنائی ہے جی اپنے گھر کے علاوہ، جی بلڈنگ بنانے کے بعد وہ کرائے پہ لگا دی ہے، جی، کرایہ حاصل کر رہے ہیں، بالکل، صرف کرائے پر زکوٰۃ دے گا؟ بالکل، سال کا جو کرایہ ہوگا اس حوالے سے وہ زکوٰۃ دے دے گا۔ اچھا، دوسرا ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ اکثر ہوتا یہ کہ لوگ قرض دے دیتے ہیں کسی کو، جی ٹھیک ہے، قرض اس صورت میں دیتے ہیں کہ اس کے بدلے رینٹ وصول کر رہے ہوتے ہیں، انکم وصول کر رہے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو کروڑ روپے دے دیا، اس کے بدلے لاکھ روپے مہینہ آپ مجھے دیں گے، جی ٹھیک ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، بس ایسے ہی دے دیا، یعنی کہ جس ٹائم جس نے لیا ہے اس نے یہ کہہ کر لیا کہ آپ کی یہ میں بلڈنگ ایک بنانے لگا ہوں، اس میں آپ کی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں کروڑ روپیہ، ٹھیک ہے، آپ کو ہر مہینے میں لاکھ روپے دوں گا اس کا کرایہ، جبکہ بلڈنگ موجود نہیں ہے، ٹھیک، کرایہ دے رہا ہے، کیا جو کرایہ وصول کرنے والا بندہ ہے اس پر زکوٰۃ دے گا یا نہیں؟ جی وہ اس کرائے کے اوپر تو زکوٰۃ دے گا۔ اب بلڈنگ اگر بن رہی ہے تو پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ہیلے بانے بھی ہمارے ملک میں کرتے ہیں کہ اصل پیسہ کام وصول وہ کرنے نہیں کا ہو رہا۔ وہ جی مختلف جی طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ جی، تو ایسے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اور نوعیت کے حوالے سے جو مفتی ہے وہ فتویٰ دیتا ہے اس پورے پیٹرن کو پڑھ کے، کیس اسٹڈی کو پڑھ کے، لیکن سمپل مسئلہ یہی ہے کہ اگر بلڈنگ بن رہی ہے، بعض ہوتے ہیں 5 سال کا پروجیکٹ ہے، آپ نے 5 سال سے قریب 5 کروڑ لے لیا تو 1 لاکھ دے رہا ہے تو آپ پھر کرائے پہ ہی دیں گے کیونکہ بلڈنگ تو بن رہی ہے، لیکن اگر بلڈنگ سرے سے ہی نہیں بن رہی تو پھر آپ دیکھیں، آپ اپنا اندر کا جو ضمیر ہے وہی تو آپ کو بتا سکتا ہے نا کہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے یا کرایہ آ رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے جس طرح میں نے ابتدا میں بتایا ہے کہ جس طرح باپ کے لیے بیٹے، بیٹوں کے لیے اس کا والد، والدہ یا بہن بھائی، آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں تو ان کے اوپر تو فرض قرار دیا گیا، ویسے بھی عیالداروں کے لیے۔ اب کوئی آدمی اتنی کنجوسی کرتا ہے کہ وہ صاحب ثروت ہے لیکن اپنے بچوں کو اچھی رہائش نہیں دے رہا، اچھا کھانا نہیں دے رہا، وہ زکوٰۃ تو دے رہا ہے لیکن اپنے بچوں کو آنکھ مار رہا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ نے آپ پہ کشش کی ہے، آپ پہ اللہ نے اپنی روزی وسیع کی ہے تو آپ کے بدن پہ نظر آنی چاہیے، آپ کے جسم پہ نظر آنی چاہیے، آپ دوسروں کا بھی خیال کریں لیکن اپنی اولاد پہ لگائیں، یہ تو بہت ضروری کام ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ کہ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ کن کن چیزوں پر ہے۔ اب اگر میرے پاس زیور، جس طرح آپ نے بتایا سونا 7.5 تولہ ہونا چاہیے، جی میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، جی، سونا جو وہ 6 تولے ہیں یا 7 تولے ہیں، جی 7.5 تولے پورا نہیں ہوا، جی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ سونا دیکھیں آپ کے پاس تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی مسز کے پاس ہوگا، وہی تو وہ تو ہاں بالکل، تو وہ ان کی اپنی ہے، زبائش ہے تو اس پہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر بیگم کے پاس سونا ہے، جی، اس کو بھی کلیئر کر دوں، اس پر خاوند کی ذمہ داری ہے یا بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس پر زکوٰۃ یہ دینی؟ بیوی کی ذمہ داری ہے کیونکہ جو ہے زیور اس کے پاس ہے، اس نے رکھا ہوا اپنے پاس، ٹھیک ہے، تو اس کی مالکیت اس کے پاس ہے، جس کی مالکیت ہے وہی زکوٰۃ دے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ خامد اس کی زکوٰۃ دے گا کیونکہ اس نے بیوی کو دے دیا، اس کی مالکیت ہے تو وہ خود زکوٰۃ دے گی، 7.5 تولے سے اوپر ہو جائے گا۔ یہ بڑا اچھا جواب آپ نے دیا، لیکن مسئلہ یہ کہ بیوی کے پاس صرف زیور ہے، سونا ہے جی یا چاندی ہے، جی اب اس کے پاس تو خیر پیسہ اتنا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، جی، وہ اپنے خامد سے پیسے لے کر زکوٰۃ دے گی، یا جو سونا اس کے پاس موجود ہے اسی کو فروخت کرے، یا اس نے جو پیسہ اپنے پاس جمع کیا، خرچہ رکھا ہوا، اس میں سے ادا کرے؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر خامد اس کو دے دیتا ہے تو وہ خامد سے لے کے وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن اگر خامد نہیں دیتا، خامد کے حالات نہیں ہے یا وہ دینا نہیں چاہ رہا، تو پھر سمپل بات ہے کہ وہ اپنے اس سے بیچ کے زکوٰۃ دے، یا آسان طریقہ یہ ہے کہ 7.5 تولے سے بڑھ گیا، اس کی اماؤنٹ بڑھ گئی تو آپ آدھا تولہ کسی یتیم بچی کو دے دیں، آپ لمٹ میں آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خامد پہ قیامت کے دن اس کا ٹھہرائیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ، زکوٰۃ بہرحال آپ کے اوپر ہے، آپ چاہے خامد سے لے کے دیں، والد سے لے کے دیں، بیٹے سے لے کے دیں، لیکن زکوٰۃ آپ نہیں دینی ہے کیونکہ اس کی ملکیت آپ کے پاس ہے۔ وہ ڈاکٹر یاسر حسین سبتی الخیری صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں جہنم کی آگ سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ وہ دائمی طور پہ دوزخ میں جائے گا جو زکوٰۃ کا انکاری ہے. جس نے زکوٰۃ کو اسلام کا فرض ہی نہیں سمجھا وہ تو دائمی طور پہ جہنم میں ہی جائے گا. لیکن دوسری طرف وہ آدمی جو زکوٰۃ جائز تو سمجھتا ہے لیکن لالچ کی وجہ سے، اپنے نفس کے دباؤ کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے زکوٰۃ دے نہیں رہا، تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا. جب تک توبہ نہیں کرے گا، پچھلی زکوٰۃ دے گا نہیں، اس کی معافی نہیں ہوگی اور قیامت کے دن یہ جہنم میں جلایا جائے گا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، اس شرط کے ساتھ نہ صرف آپ اپنا بلکہ اپنے آس پاس دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے. اب سنتے ہیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ محمد نوید صاحب سے. یہ ہمیں ناز ہم مل کر ناز سنتے ہیں. تو اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. جی حافظ محمد نوید صاحب. بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسن جمیع احسانہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بے کمالہ. جس چاہا پہ نہ بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. ماشاءاللہ، بہت خوب جی، ماشاءاللہ.